میرے ساتھ بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں میں شامل ہونے کے لیے شکریہ، اور میں بہت خوش ہوں کہ آج آپ میرے ساتھ شامل ہیں، کیونکہ ہم ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کرتے ہوئے بہت لطف اٹھا رہے ہیں۔ بس آئیے آج کے پروگرام میں ہم اس کے متعلق بات کریں گے کہ آپ کس طرح روح سے معمور ہونے کا یقین کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات ہے، مجھے ایک فوری نظر ثانی کرنی ہوگی تاکہ تمام لوگ ایک رفتار پر لائے جائیں۔ بس ہم نے پہلے 8ویں باب کے متعلق بات کی تھی کہ کس طرح روح القدس سے معمور ہو۔ ہم نے ان دو مختلف تجربات پر، یعنی روح سے پیدا ہونا اور روح سے بھرنے کے مکمل آئیڈیے اور متعلقہ تمام تفصیلات پر بات کی تھی۔ ہم اس کا احاطہ کر چکے ہیں، اور پھر ہم نے گزشتہ پروگرام میں مل کر اس خیال پر بات کی تھی کہ کس طرح یقین کر سکتے ہیں کہ آپ روح سے معمور ہیں۔ اور بہت سی باتیں وقوع میں آتی ہیں جب آپ روح سے بھرے ہوتے ہیں، تو بہت سی اچھی اور شاندار باتیں وقوع میں آتی ہیں، اور ان میں سے ایک ایسی زبان میں باتیں اور دعا کرنے کی اہلیت ہے جو روحانی زبان ہے، آسمانی زبان ہے، اور بائبل اسے بیگانہ زبان بولنا فرماتی ہے۔ بس گزشتہ ہفتے میں اس مضمون کی گہرائی میں گئے تھے، اور آج ہم وہیں سے شروع کر کے اس کے فوائد کے متعلق بات کریں گے۔ آپ بیگانہ زبانوں میں کیوں بولنا چاہیں گے؟ اور پھر ایک یاد دہانی، یہ ان سب کے لیے ہے جو روح سے معمور ہیں۔ آپ خود کو رد نہ کریں، خدا نے آپ کو شامل کیا ہے، اوکے؟ آئیے فوائد کی بابت بات کریں۔ خدا سے اور زیادہ لینے کے لیے بھوکے اور پیاسے بن جائیں۔ بیگانہ زبانوں میں باتیں کرنے کے چند فوائد ہمیں ٹھیک یہاں پہلا کرنتھیوں 14:2 میں ملتے ہیں، اور میں نے گزشتہ ہفتے بھی بتایا تھا۔ بس مجھے ایک فوری نظر ثانی کرنے دیں، پھر ہم بڑھتے رہیں گے۔ وہ فرماتا ہے جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ کوئی اس کی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ اس متن کے مطابق تنہائی میں بیگانہ زبان میں باتیں کرنا ہے۔ وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا، یہ عام لوگوں کے ساتھ بات نہیں۔ آپ براہ راست خدا سے بات کرتے ہیں، اور آپ انسانی عقل کو بائی پاس کرتے ہیں۔ آپ اپنے دل کی اتھاہ گہرائی سے سیدھے خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 14:4 جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ بس خود کی ترقی کرنا بالکل لفظی طور پر اپنے باطنی شخص کو ترقی دینا ہے۔ جیسے کہ ترقی دینے کا مطلب جوش سے بھرنا ہے، جیسا کہ پتہ ہے کہ ہم جمپر کیبلز لے کر آپ کے دل کی بیٹری کو لگاتے ہیں، اور دوسرا سرا خدا سے آتا ہے، اور وہ آپ کے باطنی انسان کو چارج کرتا ہے۔ وہ آپ کو بتاتا ہے، چارج کرتا ہے، وہ آپ کو بناتا ہے، چارج کرتا ہے، آپ کے باطن کی گہرائی میں قوت بخشتا ہے۔ اور خدا کے ساتھ اپنے وقت گزارنے کی بابت کچھ ہے، اور روح میں دعا کرنے کے ساتھ بیگانہ زبان میں دعا کرنا جسے آپ نہیں جانتے۔ اور سنیں، بعض اوقات آپ کا ادراک جاتا رہتا ہے جیسے تم کس کی بابت دعا کر رہے ہو، اور آپ کا دل خدا کے ساتھ تعلق کو محسوس کر لیتا ہے، یہ احساس کہ آپ خدا کے ساتھ بھید کی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کا باطنی انسان چارج ہوتا جاتا ہے، اوکے؟ آپ ان خیالات کو تھام کر رکھیں، ہم مزید اس پر بات کریں گے، اور میرے خیال میں یہ مل کر ایک سمجھ دے گا۔ مجھے روح القدس پر بھروسہ ہے کہ جیسے ہم اس میں بڑھتے ہیں وہ اسے سمجھانے میں مدد دے گا، اوکے؟ یہودا 20 آیت ہم اور کیا جانتے ہیں؟ یہودا 20 فرماتا ہے، مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور روح القدس میں دعا کر کے۔ آپ خود کو کیسے تعمیر کرتے ہیں؟ روح سے دعا کر کے۔ اگر آپ روحانی طور پر کمزوری محسوس کریں، اگر آپ اس طرح محسوس کریں کہ میرے روحانی تیل کی گیج تو ای پر ہے، میں تو بس یہاں دھوئے کے گرد پیچھا کر رہا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ روح میں دعا کریں۔ روح میں دعا کرنے اور اپنی ترقی کرنے کے لیے روح میں دعا کرنے کے لیے بہترین وقت مقرر کریں۔ آپ کہتے ہیں، خیر میں تو جانتا ہی نہیں کہ کیا دعا کرتا ہوں۔ یہ درست ہے کہ آپ کی عقل اسے نہیں سمجھ سکتی، اسی لیے آپ روح سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنی عقل سے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اپنی زبان میں دعا کریں، بے شک کلام میں ٹھہریں، دعا میں ٹھہریں، اور یہ آپ کو فل پر رکھے گا۔ اور سب لوگوں نے آمین کہا۔ آئیے رومیو 8:26-28 کی بات کریں۔ یہ یوں فرماتی ہے، اس طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طرح سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے۔ ہم دعا کرنا نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ جاری رکھتے ہوئے وہ فرماتا ہے، اور دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، اور یہ کہ روح القدس خدا کی کامل مرضی کے مطابق دعا کرتا ہے۔ اور پھر 28ویں آیت یہ فرماتی ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، اور ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کی مرضی کے موافق بلائے گئے۔ خیر ہم سب 28ویں آیت کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں، ہاں ہم کرتے ہیں، اور 28ویں آیت 26ویں اور 27ویں آیت کے نیچے ہیں، اور 26ویں اور 27ویں آیت روح میں دعا کرنے کی بات کرتی ہیں، جس طرح دعا کرنا چاہیے۔
ہم نہیں جانتے کہ کیسے کریں. ہیلو ہیلو، کیا آپ اس کے ساتھ گونجتے ہیں؟ میں متفق ہوں، مجھ میں کمزوری ہے. جس طرح دعا کرنا چاہیے میں نہیں جانتی. یہی وہ فرماتا ہے. دیکھیں، جس طرح دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے. ہمیں کمزوری ہے. شاید آپ کی زندگی میں کچھ ہو رہا ہو. خدا کے کلام میں آپ ایک وعدہ دیکھتے ہیں، آپ اس کی خواہش کرتے ہیں، لیکن آپ کے اندر یہ کمزوری ہے، آپ کے اندر نتائج نکالنے کی معذوری ہے. آپ اسے وقوع میں نہیں لا سکتے، آپ اپنے دوالیہ پن سے نہیں نکل سکتے، اور شادی کے لیے کسی کو ایجاد نہیں کر سکتے. آپ ایسا نہیں کر سکتے، رائٹ؟ آپ میں ایک کمزوری ہے جو نتائج نکالنے کی نااہلیت ہے. خدا کا شکر کرے کہ ہم دعا کر سکتے ہیں. خدا کا شکر کرے کہ روح القدس ہماری کمزوری میں مدد فرماتا ہے. جس طرح پر دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے. جب ہم نہیں جانتے کہ کس طرح دعا کرنا چاہیے، روح القدس ہمیں سنبھالتا ہے. وہ اس چیز کو ہمارے ساتھ مل کر سنبھالتا ہے اور دعا کرتا ہے. وہ ہمارے لیے دعا نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمارے ذریعے خدا کی کامل مرضی کے مطابق ہماری شفاعت کرتا ہے. کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں؟ اور وہ جانتا ہے، لکھا ہے کہ وہ آدمیوں کے دل کو پرکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ خدا کی کامل مرضی کیا ہے. اور جب ہم اس لحاظ سے روح القدس کے حوالے ہوتے ہیں تو پھر ہم 28ویں آیت تک پہنچتے ہیں. ایک بار جب ہم یوں دعا کر لیں تو پھر ہم 28ویں آیت تک پہنچتے ہیں، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے. کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 28ویں آیت میں عظیم یقین دہانی ہے. جب آپ روح میں دعا کرتے ہیں اور روح القدس کو اجازت دیتے ہیں کہ کمزوری اور نتائج پیدا کرنے کی نااہلیت میں آپ کی مدد کرے، ٹھیک ہے، اور میری مدد کرے. میرے نزدیک یہ بہت بڑی برکت ہے کہ ہم روح میں دعا کرنے کے قابل ہیں. در حقیقت مجھے جلدی سے ایک کہانی سنانے دیں. برسوں پہلے میرا ایک مسئلہ تھا کہ میں نتائج پیدا نہیں کر سکتی. یہ میرے دل کی خواہش تھی اور میں نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی تھی. میں اسے ایجاد نہیں کر سکتی تھی، میں اسے وقوع میں نہ لا سکتی تھی، اور میں صرف دعا کر سکتی تھی. اور مجھے محسوس ہوتا تھا، بہتر طور پر سمجھانے کے لیے میں کیا محسوس کرتی تھی کہ میرے اندر موت کا ایک بہت بڑا گیند ہے، موت کا ایک بڑا پرانا گولا، بس اندرونی محرومی. اور میں محسوس کرتی تھی کہ یہ خدا کے مقرر کردہ محرومی ہے، یعنی یہ کوئی بڑی چیز نہ تھی، فقط یہ مجھے دعا کرنے پر اکساتی تھی. اگر آپ اندر سے مایوسی کا شکار ہیں تو فقط مایوس نہ رہیں، اس کی بابت دعا کرے. اور میں یوں محسوس کرتی تھی. بس میں نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا، اوکے خداوند، مجھے ہر روز 13 میل کار چلانا پڑتی تھی. جب میں اپنی کار میں بیٹھتی تو میں بس اس کے لیے دعا کرتی. میں بس گاڑی میں بیٹھ کر روح میں دعا کرتی رہتی. مجھ میں کمزوری ہے، روح پاک میری مدد فرما، اور آئیے اس موت کے گولے کو نکالنے کے لیے دعا کریں. اور میں روح میں دعا کرنا شروع کرتی اور میں فقط کہتی، خداوند میں وہ دعا کروں گی جو خوشگوار ہے، جو خوشگوار الفاظ ہو. میں وہی دعا کروں گی جو مضبوط اور تیز ہوتی، اور بعض اوقات وہ سست اور مستحکم ہوتی، اور بعض اوقات اس میں زیادہ جذبہ اور ولولہ ہوتا، اور بعض اوقات وہ بس دعا کرنے کا نظم و ضبط ہوتا، اور میں خدا کی کامل مرضی کے مطابق دعا کرتی. آپ کو پتہ ہے ایک طرح کا ارادہ تھا. خیر میں نے 2 ہفتے ایسا کیا، اور یہ شاندار دعائیہ وقت تھا. اور سچ کہتی ہوں، اور میں نے ہنسنا شروع کیا، اور میں نے کہا، اے خداوند، وہ سوت کا گیند نکل چکا ہے. آپ کو پتا ہے وہ اندرونی مایوسی اب نکل گئی. میں نے دعا سے اسے نکالا، اور اس کی بابت اچھا یہ تھا. میں جانتی ہوں، آپ جانتے ہیں، یہ ایک دلچسپ مثال ہے، جبکہ میں اتنی بھی گھریلو نہیں ہوں، لیکن میں نے اس سوت کا تصور کیا، اور پھر خدا نے بنائی کی فوق الفطرت صلاحیاں لی. پھر اس نے میری زندگی کے لیے کوئی ایسی چیز بن دی جو اس کی کامل مرضی کے مطابق تھی، جس کے لیے میں نے دعا کی تھی. کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ اس سال اپریل کا مہینہ تھا؟ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ چند ماہ بعد اسی سال اگست میں، یعنی کوئی 4 ماہ بعد، جس چیز کے لیے میں دعا کرتی تھی اس کی تکمیل ہونا شروع ہوئی. اس کا آغاز اگست میں ہوا، اور یہ آج تک جاری ہے. یہ سب کس کے متعلق تھا؟ مجھ میں کمزوری تھی، یہ میرے دل کی خواہش پورا نہ ہونے دیتی تھی. لیکن روح القدس میں دعا کرنے سے خدا نے جو خواہشات میرے دل میں رکھی، ان کے لیے دعا کرنے میں میری مدد کی، اور پھر ان کو پورا کیا. بس اے دوست، خود کو روح کے حوالے کرنے، روح سے بھرتے ہوئے، روح کے ساتھ دعا میں جڑتے ہوئے، یہ کیسا فائدہ ہے، یہ کیسی برکت ہے کہ خدا ہمیں یہ اہلیت دیتا ہے. اور یہ آپ کے لیے بھی ہے، اوکے، یہ آپ کے لیے بھی ہے. بس حوصلہ رکھیں. بس آئیے بقیہ وقت میں اس کے متعلق بات کریں. آئیے کچھ عام غلط فہمیوں پر بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت سی ہیں. جب بیگانہ زبان میں بولنے، غیر زبان میں دعا کرنے کی بات ہو تو بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں. نمبر 1، کیا یہ سچ ہے کہ ہر کسی کے پاس غیر زبان کی نعمت نہیں ہے؟ ہاں یا نہ؟ ہاں، یہ سچ ہے کہ ہر کسی کے پاس پبلک میں غیر زبان بولنے کی نعمت نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلا کرنتھیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کے پاس پبلک میں غیر زبانوں کو چرچ میں استعمال کرنے کی نعمت نہیں ہے.
لیکن اس کا اطلاق غیر زبانوں کی نجی نعمت پر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم بہت دوسرے حوالوں میں دیکھتے ہیں، اور ہم نے گزشتہ پروگرام میں ان پر غور بھی کیا تھا کہ جب آپ روح القدس سے معمور ہوتے ہیں تو تمام فوائد میں ایک روح میں دعا کرنے کی اہلیت ہے، تاکہ خدا کی بڑائی اور دعائیہ زبان ہو۔ اوکے، آئیے نمبر 2 پر بات کریں۔ کیا روح میں دعا کرنے یا روح میں گیت گانے کی بنیاد کتاب مقدس پر ہے؟ خیر، میں نے ابھی بتایا تھا، اور ہاں اس کی بنیاد ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں خیر بائبل میں غیر زبانوں میں دعا کرنے کی بابت کوئی بات نہیں، لیکن یہ بات ہے پہلا کرنتھیوں میں، ہم نے اس پر غور کیا تھا، ٹھیک ہے؟ پہلا کرنتھیوں 14:15 میں پولس رسول نے فرمایا، اس لیے کہ اگر میں بیگانہ زبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے، مگر میری عقل بیکار ہے، بس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے اور عقل سے دعا کروں گا اور گاؤں گا۔ لیکن پہلا کرنتھیوں 14 باب کا سارا متن بیگانہ زبانیں بولنے اور نبوت جیسی روح کی نعمتوں کی بابت ہے۔ کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، روح میں بولنے اور گیت گانے کی بنیاد بائبل سے ہے، اور مجھے بس کہنے دے کہ میرا ان لوگوں کے ساتھ دعا کرنے کی برسوں کے تجربے میں جو روح سے معمور ہونے، پھر خود کو روح کے حوالے کرنے اور غیر زبانوں میں گیت گانے، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے لیے خود کو گاتے ہوئے روح کے تابع کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے، بس بعض لوگوں کے لیے بولنے سے بڑھ کر گانا زیادہ آسان ہے۔ دونوں ٹھیک ہیں، دونوں شاندار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بس یہ ایک رخ ہے، دوسری غلط فہمی ہے۔ آئیے اس کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا چرچ بیگانہ زبان میں باتیں کرنے پر ایمان نہیں رکھتا۔ پہلا کرنتھیوں 14:39 میں پولس نے فرمایا، زبانیں بولنے سے منع نہ کرو۔ بالفاظ دیگر اس نے فرمایا کہ لوگوں کو غیر زبانیں بولنے سے منع نہ کرو، ٹھیک ہے؟ بس اگر آپ ایسی صورتحال سے دوچار ہیں جہاں آپ کو آپ کی زندگی میں غیر زبانیں بولنا مکمل طور پر منع ہے، آپ کی نجی زندگی میں بھی، تو پھر آپ دعا کرتے ہوئے کسی دوسرے چرچ کو تلاش کرنے پر غور کریں، کیونکہ بائبل وضاحت کرتی ہے کہ بیگانہ زبانیں بولنے سے منع نہ کرو۔ لیکن ٹھیک دوسری طرف بائبل ترتیب کا لحاظ بتاتی ہے، کیونکہ خدا ابتری کا خدا نہیں ہے، اور وہ ہر کام بڑی نفاست اور ترتیب سے کرتا ہے۔ اور روحانی اختیار کے متعلق یہ بھی واضح ہے کہ پاسٹر کو ہدایت کرنا آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کے پاسٹر کا کام ہے کہ ڈھونڈے۔ اگر آپ اپنے چرچ سے متفق نہیں تو وہاں رہ کر مسائل کھڑے نہ کریں، تقسیم کرنے والے نہ بنیں، پاسٹر کے اختیار کو غضب نہ کریں، اور چرچ کے دوسرے لوگوں کو روح سے بھرنے اور بیگانہ زبانیں بولنے پر زور نہ دیں، ٹھیک ہے؟ بس خدا کی تعریف کریں۔ اوکے، نمبر 4، مجھے یہ سکھایا گیا تھا کہ زبانیں جاتی رہی ہیں اور اب استعمال میں نہیں ہیں۔ یہ بہت عام ہے، مجھے پڑھایا گیا تھا، اور لوگوں کی ذہنیت ایسی ہے، یہ ایک ایسی سوچ ہے جس کے مطابق بائبل کے تمام معجزات، شفائیں، معجزات، بیگانہ زبانیں بولنا، روح کی نعمتیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور یہ آج کے لیے نہیں ہے، اور یہ مسیحی دنیا میں ایک سوچ ہے۔ لیکن بائبل کیا فرماتی ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ حوالہ دیکھیں، کیونکہ یہ سوچ یہاں سے ابھرتی ہے۔ آپ جانیں گے کہ لوگ کیوں سوچیں گے۔ بس پہلا کرنتھیوں 13 باب 8 سے 10 آیات یہ سنیں، یہ سچ ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوتیں ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی۔ بس آئیڈیا یہ ہے کہ زبانیں جاتی رہیں گی، نبوتیں جاتی رہیں گی، اور جب کامل آئے گا تو یہ سب کچھ جاتا رہے گا۔ لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کامل آئے گا تو علم بھی مٹ جائے گا۔ بس جانتے ہیں کہ ابھی کامل نہیں آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خیر جب ہمیں بائبل یعنی نیا عہد نامہ ملا تو کامل آ گیا تھا۔ امر کے علاوہ کہ علم اب بھی ہمارے پاس ہے، یہ مٹا نہیں ہے۔ بس تسلسل رکھتے ہوئے ہمیں کہنا پڑے گا کہ اگر علم اب بھی ہمارے پاس ہے تو پھر ضرور ہے کہ نبوتیں اور بیگانہ زبانیں بھی ہمارے پاس ہوں، اور ابھی کامل نہیں آیا، لیکن کامل آئے گا جب وہ یعنی کامل یسوع دوبارہ آئے گا، اور پھر علم کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اسے نبوتوں اور بیگانہ زبانوں میں روبرو دیکھیں گے، اور یوں ہی جاری رہے گا۔ بس میں سمجھتی ہوں کہ بعض اوقات لوگوں نے کیا سنا ہے اور پھر سوچتے ہیں کہ سب کچھ جاتا رہا ہے، لیکن یہ ابھی ایک حوالہ ہے، اور ایسے بہت سے حوالے ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ سب آج بھی جاری ہے، ٹھیک ہے؟ ایک خوف ہے نمبر 5، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں غیر زبانیں بولوں گی تو کنٹرول سے باہر ہو جاؤں گی۔ اگر میں شاپنگ مال میں چلتے ہوئے اچانک غیر زبانوں میں پھٹ پڑوں تو کیا ہو؟ او خدایا، میں لوگوں کو پاگل لگوں گی۔ سنو، یہ کبھی نہ ہوگا، یہ کبھی نہ ہوگا۔ خیر چند وجوہات کی بنا پر یہ نہ ہوگا۔ اول، خدا بھلا ہے، وہ کبھی بھی آپ کا سامنا ایسی چیز سے نہ ہونے دے گا۔
آپ کرنا نہیں چاہتے سمیت نجات کے، پس وہ آپ کو بیگانہ زبان بولنے پر مجبور نہیں کرے گا۔ دوم، بائبل ہمیں ایک اصول دیتی ہے کہ انبیاء کی روحیں انبیاء کے تابع ہیں۔ یہ بائبل کا ایک اصول ہے، اس لیے آپ کی روح آپ کے تابع ہے، آپ کے پاس کنٹرول ہے، اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ تنہائی یا نجی طور پر بلند یا دھیمی آواز میں غیر زبانیں بولیں گے۔ پس میرا مطلب ہے کہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ پھٹ پڑیں اور مزائل کی طرح غیر زبانیں بولنے لگیں، اوکے؟ پس اپنے دل میں اطمینان رکھیں، یہ نہ ہوگا اور نہ ہی ایسا معاملہ ہوگا۔ وہ آپ کی آزادی کے خلاف کبھی آپ کو کچھ کرنے کے لیے مجبور نہیں کرے گا۔ نمبر 6، کیا روح القدس آپ کے منہ پر قبضہ کرے گا؟ یعنی کیا وہ قبضہ کر کے ایسا کرے گا؟ نہیں، پاک روح بیگانہ زبانیں نہیں بولتا۔ کون غیر زبانیں بولتا ہے؟ ہم۔ پاک روح ہمیں بولنے کی قابلیت بخشتا ہے، وہ ہمیں الفاظ دیتا ہے، لیکن بولتے ہم ہیں۔ اعمال 2:4 لکھا ہے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ یہ وہ تھے جو بول رہے تھے، پس یہ آپ ہیں جو اپنا منہ ہلائیں گے، اوکے؟ FYL، آپ کو اپنا منہ ہلانا ہوگا، آپ کے پٹھے حرکت کریں گے، لیکن یہ آپ کے دماغ سے نہیں بلکہ دل سے ہوگا، اور روح القدس آپ کو بولنے کے لیے الفاظ دے گا اور بولنے کا کام آپ کریں گے۔ نمبر 7، مجھے خوف ہے کہ شاید پاک روح کے بجائے میرے اندر سے شیطان بولے گا۔ سنیں، ابلیس روح القدس کی بابت اس خوف کو ہمیشہ انسانوں کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ وہ مسیحوں کے روح سے مامور ہونے اور ایک ایسی زبان بولنے کی قابلیت رکھنے سے ڈرتا ہے جو اس کی سمجھ سے باہر ہے، جو اسے بائی پاس کر کے سیدھی خدا تک پہنچتی ہے۔ اور آخری چیز جو وہ چاہتا ہے کہ ہم کریں وہ یہ ہے کہ ہم روح کی قوت چاہیں اور دلیری پائیں تاکہ مسیح کے گواہ بنیں اور خدا سے آسمانی زبان میں دعا کرنے کی اہلیت پائیں۔ پس ہم مقدس لوکا 11:9-13 سے جانتے ہیں۔ یہ سارا حوالہ اس کے متعلق ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے اچھی چیز مانگتا تو کیا اس کا باپ اسے کچھ اور دے گا؟ پھر جاری رکھتے ہوئے وہ، اگر برے ہو کر انسان ہوتے ہوئے جانتے ہو کہ کس طرح اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا آسمانی باپ کس قدر زیادہ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ بس سنیں، اگر آپ خداوند سے روح القدس مانگیں گے تو آپ کو وہی ملے گا، یعنی روح القدس۔ وہ آپ کو کوئی اور نعمت نہیں دے گا، وہ آپ کو وہی دے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا۔ نمبر 8، کیا مجھے روح القدس کے لیے ٹھہرنا ہوگا؟ اب یہ ایک طرح سے اسکول کا پرانا لفظ ہے، ماضی کے دنوں میں یہ تھا لیکن شاید اب استعمال نہیں ہوتا، لیکن پرانے دنوں میں لوگ یوں محسوس کرتے تھے۔ خیر، مجھے روح القدس کے لیے انتظار کرنا ہوگا، رونگٹے کھڑے ہونے کا انتظار کرنا ہوگا، مجھے اس احساس کا بس انتظار کرنا ہوگا، اور میں نے اسے محسوس نہ کیا تھا، اس لیے وہ مجھ پر نازل نہ ہوا تھا۔ یسوع نے روح القدس کو اعمال 1 میں روح القدس پہلے ہی انڈیل دیا گیا تھا، اور پھر اعمال 2 میں پینتیکوست کے دن انڈیلا گیا۔ پس روح القدس یہاں ہے اور وہ دستیاب ہے، اور وہ مائل ہونے کی حد سے بڑھ کر مائل ہے کہ ہماری زندگیوں میں آئے اور ہمیں معمور کرے، صحیح؟ پس آج آپ اسی وقت روح القدس سے معمور ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ آج تابع ہو سکتے ہیں۔ نمبر 9، کیا کسی کو مجھ پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ خیر، ایسی کوئی ضرورت نہیں، لیکن بائبل میں اکثر ایسے ہوتے دیکھتے ہیں۔ ہم بائبل میں ایسے ہوتا بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کلام سنا، روح القدس نازل ہوا اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے۔ بس یہ تابع ہونے کی زیادہ بات ہے، لیکن یہ دکھ نہ دے گا۔ آپ کسی کو خود پر ہاتھ رکھنے کا کہہ سکتے ہیں، روح سے مامور کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے، اس کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ چاہیں کہ کوئی آپ پر ہاتھ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا کر لے۔ اب آخری بات، بیگانہ زبانوں میں بولنا بہت احمقانہ لگتا ہے، میں جانتی ہوں کہ ایسا ہی ہے، کیا نہیں ہے؟ لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ خدا ہمیشہ احمقانہ چیزوں سے حکیموں کو شرمندہ کرتا ہے؟ وہ اس جہاں کی دانائی کو ناچیز بناتا ہے۔ ہم اپنی نظر میں عقل مند ٹھہرتے ہیں تو خدا یوں فرماتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن وہ زبان بولو جو تم نہیں جانتے۔ میرا مطلب مزاح کا خیز ہے کہ خدا بے وقوفی کی باتیں چنتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر بھی اتنا طاقتور ہے، اور واقعی اس کے لیے ایمان درکار ہے کہ اپنے منہ کو خداوند کے تابع کر دیں۔ دوست، ایک بات کہ کیا ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارا منہ، ہماری زبان اور ہمارے الفاظ ہیں، لیکن جب آپ روح القدس کے تابع ہو جاتے ہیں تو ہم اسے موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بطور روح، جان اور بدن دعا کرنے، ستائش اور پرستش، بیگانہ زبانیں بولنے، بھید کی بات کرنے، اور اس زبان میں جو وہ ہمیں دیتا ہے ان چیزوں کے لیے دعا کرنے کے لیے جو وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے، مدد کرتا ہے۔ کیا اس کی سمجھ بنتی ہے؟ ٹھیک ہے، آخر میں آئیے اس کو ان چند خیالات سے ختم کرتے ہیں۔ بیگانہ زبانوں میں بات کرنا کیسا ہے؟ کیا مجھے رونگٹے کھڑے ہونے یا کچھ خاص محسوس کرنے کا انتظار کرنا چاہیے؟ میں نے اسے محسوس بھی نہیں کیا۔ میں نے پہلی مرتبہ اسے روح سے معمور ہونے پر محسوس کیا تھا۔ میں بیگانہ زبانیں بولتی تھی، آپ کہتے ہوں گے، لیکن میں نے غیر زبانیں نہیں بولی، میں نے دوبارہ محسوس نہیں کیا۔ اس کے متعلق کیا ہے؟ سنیں، مجھے اس میں اپنی مدد کرنے دے، کیونکہ میرے خیال میں یہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کی مدد کرے گا۔ جب آپ روح القدس سے معمور ہوتے ہیں، صحیح، آپ روح سے پیدا ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، بس وہ آپ پر نازل ہوتا ہے، آپ کو معمور کرتا ہے، اور آپ اسے اس طرح سوچ سکتے ہیں۔ اپنے گھر میں پلمبنگ کے نظام کے متعلق سوچیں، اس پلمبنگ سسٹم کے متعلق سوچیں کہ پائپوں میں پانی کس طرح آتا ہے۔ پائپوں میں پانی ہے، اور جب بھی آپ کو ایک گلاس پانی چاہیے، آپ صرف یہ کرتے ہیں کہ ٹوٹی کھولتے ہیں، اپنا کپ نیچے رکھتے ہیں اور پانی نکل آتا ہے، اور جب گلاس بھرتا ہے تو آپ ٹوٹی کو بند کر دیتے ہیں، اور پائپوں میں پانی ہوتا ہے۔ بس دن کے کسی بھی وقت آپ جا کر پانی کا گلاس لے سکتے ہیں۔ سنیں، جب آپ روح سے پیدا ہوتے ہیں اور معمور ہوتے ہیں تو پائپوں میں پانی ہوتا ہے، آپ روح سے معمور ہوتے ہیں، آپ کسی بھی وقت غیر زبانیں بول سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں ایسا کیوں کروں گا، پھر یاد دہانی ہے کہ آپ وقت خداوند سے رفاقت رکھتے ہیں، آپ بھید کی دعا کرتے ہیں، آپ اپنی ترقی کرتے ہیں۔ فرض کرتے ہیں کہ اب آپ کو اپنی کار سے باہر نکل کر اپنے کام پر ایک اہم میٹنگ میں شرکت کرنا ہے، ٹوٹی کو بند کریں اور پھر بس پڑوس میں چلتے ہوئے اگر آپ روح میں دعا کرنا چاہتے ہیں تو ٹوٹی کو پھر کھول دیں، اور پھر جب آپ راہ میں پڑوسی سے ملتے ہیں تو ٹوٹی بند کر دیں۔ کیا یہ آئیڈیا آپ کو سمجھ آیا ہے؟ آپ اپنی روح میں دعا کرنے کی اہلیت کو جاری اور بند کر سکتے ہیں، یہ نعمت اس نے آپ کو دی ہے۔ پائپوں میں پانی ہے۔ اب مجھے ایک اور بات کہنے دیں۔ مقدس یوحنا 4 باب میں یسوع نے کنویں پر ایک عورت سے بات کی۔ اگر ہم اس پر ایمان رکھیں گے تو ہمارے اندر زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ یہ اپنے جوہر میں نجات کی دولت اور روح سے پیدا ہونا ہے۔ یہ مقدس یوحنا 4 باب میں تھا، لیکن پھر مقدس یوحنا 7 باب چند ابواب کے بعد یسوع عید پر ایک بڑے مجمع سے فرماتا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آ کر پیے، اور اس کے باطن میں زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ اب وہ زندگی کے پانی کی ندیوں کی بابت فرما رہا ہے کہ ہم سے جاری ہوں گی۔ بس کیا آپ کو تصویر سمجھ آ رہی ہے؟ کنویں اور ندیاں، روح سے پیدائش اور روح سے معمور ہونا۔ اور جیسا کہ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، شاید ایسا ہو کہ آپ کبھی بھی روح سے معمور نہ ہوئے ہوں، آپ روح سے پیدا ہوئے ہوں، لیکن شاید آج یہ سب مل کر آپ کی سمجھ میں آتا ہو اور آپ یوں ہیں، ہاں میں روح القدس سے معمور ہونا چاہتا ہوں۔ آئیے یہ دعا کریں، ایک بار پھر آئیے، فقط ایمان سے روح القدس کو پا سکتے ہیں۔ اور پھر جن لائنوں کی ہم باتیں کرتے رہے ہیں، اسی خط پر روح القدس کے تابع ہو جائیں۔ اوکے، بس میرے ساتھ کہیں، میرے پیچھے دہرائیں، کہیں، پیارے خدا، یسوع کے نام میں میں مانگتا ہوں کہ مجھے روح القدس سے بھر دے۔ خداوند، میں اسی وقت روح القدس کو پا لیتا ہوں، میں تیری معموری سے معمور ہونا چاہتا ہوں، میں آزادی سے تیری پرستش کرنے کی اہلیت چاہتا ہوں تاکہ مسیح کا گواہ بنوں۔ خداوند، میں اپنے دل کی اتھاہ گہرائی سے تجھ سے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خدایا، میں اس وقت تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ روح القدس میرے سر سے لے کر پاؤں تک میری روح پر روح القدس نازل ہو۔ میں روح سے معمور ہوں، میں روح القدس کو قبول کرتا ہوں۔ شکریہ خداوند کہ میں روح سے پیدا ہوا ہوں، لیکن آج میں روح القدس کی معموری کو دل سے قبول کرتا ہوں، یسوع کے نام میں، آمین، آمین۔ اب سنیں، یہ اتنا سادہ ہے جیسے مانگا اور پا لیا۔ اب آپ فقط روح القدس کے تابع ہو کر بڑھ جائیں، اپنے دعا یا خلوت خانے میں بڑھ جائیں اور اس کے تابع ہو کر اسے مفوق الفطرت زبان عطا کرنے دیں۔ آپ کو اس کا کبھی افسوس نہ ہوگا دوست۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں خدا میں آپ کو ایک نئی جگہ پر لے جاؤں گی۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کے پروگرام سے لطف اٹھایا ہوگا۔ ہمارے آئندہ پروگرام کو مس نہ کیجیے گا۔ میں بہت خوش ہوں کہ وقت نکال کر آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے تاکہ ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کریں۔ آئندہ پھر ملیں گے بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں پر۔ آج بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں میں شامل ہونے کا شکریہ۔ میں بڑی خوش ہوں کہ ہم منسلک ہوئے۔ جانے سے پہلے ہم واقعی آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کلام خدا یعنی بائبل تک پہنچیں، اور خاص طور پر ہم نے آپ کے لیے اعلیٰ ایک ذریعہ تخلیق کیا ہے تاکہ ایسا کرنے میں آپ کی مدد کر سکے۔ یہ کتاب ہے جو ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کرنا کہلاتی ہے۔ یہ بائبل اسٹڈی کے لیے ایک عملی کتاب ہے جو ابتدائی باتیں سیکھنے میں آپ کی مدد کرے گی۔ ان کا مطالعہ کر کے ان کو اپنی روح میں اتار لیں، اور اس کا بہترین حصہ یوں ہے کہ یہ اردو میں خالی جگہ پر کرنے والی کتاب ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے بالکل مفت حاصل کریں۔ بس basicswithbeth.tv پر جائیں، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کلام کو ہمارے ساتھ پڑھیں، ہم خدا کے کلام کی ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کریں گے، اور یہ ہماری خوشی اور اعزاز ہے کہ کلام خدا کے ساتھ آپ کے پاس پہنچے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بیت، آج شب بیت کے ساتھ ابتدائی باتیں دیکھتے رہنے کا شکریہ، اور میں ابتدائی باتوں کی اہمیت پر آپ کے ساتھ بات کرنے میں تھوڑا وقت لوں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے، آپ اسے جانتے ہیں، آپ اسے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا پاگل ہو چکی ہے۔
یہ صاف ظاہر ہے، دنیا بھر میں آپ چیزوں کو دیکھیں، صاف ظاہر ہے لوگ اناڑی پن سے چل رہے ہیں، وہ سچائی کی شدت سے تلاش کر رہے ہیں، لیکن سچائی کے لیے آپ کہاں جاتے ہیں؟ کس پر بھروسہ کریں گے؟ حکومت پر بھروسہ نہیں کر سکتے، آپ میڈیا پر بھروسہ نہیں کر سکتے، تو پھر کس پر بھروسہ کریں گے؟ شکر ہے کہ یسوع نے فرمایا کہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، اس کا کلام سچائی ہے۔ یسوع نے کہا کہ اس کا کلام سچائی ہے، بس ہم یسوع پر بھروسہ کر سکتے ہیں، ہم بائبل پر بھروسہ کر سکتے ہیں، ہم اس کے کلام پر بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو بائبل کی تعلیم نہیں دی گئی، یعنی لوگ ٹکڑوں میں جانتے ہیں۔ یہاں انہوں نے سنڈے اسکول میں سنا تھا، انہوں نے ریڈیو پر مناد کو سنا تھا، لیکن یہ کبھی یکجا نہ ہوا تھا، انہیں کسی نے نہیں سکھایا تھا، نہ ہی ان کی سرپرستی کی گئی، نہ ہی کسی نے ان کی مدد کی کہ وہ حقیقی طور پر بائبل کی ابتدائی باتوں کی بابت مکاشفاتی علم پائے۔ بس شاید آپ سوچ رہے ہوں ابتدائی باتیں کیا ہیں؟ آپ ایسے ہیں، میں ابتدائی باتیں جانتا ہوں۔ سنیں، ابتدائی باتیں سادہ چیزیں ہیں، جیسے دعا کیسے کریں، ایمان سے کیسے چلیں، ایمان کی پہاڑوں کو ہٹانے والی قسم، ایمان کی وہ قسم جس سے نتیجہ نکلے، اور روح میں کیسے دعا کی جائے اور کس طرح دعا کی جائے، روح القدس سے رشتہ رکھتے ہوئے اس کی آواز سن کر اس کی رہنمائی اور ہدایت سے چلیں، اس اختیار کو کس طرح سمجھا اور کام میں لایا جائے جو یسوع نے اپنے نام میں آپ کو بخشا ہے۔ یعنی سننے میں یہ کوئی عظیم ترین نظریہ نہیں جو ہم نے سنا ہو، یعنی ہم اس میں کیسے چلتے ہیں۔ دوسری بہت سی ابتدائی باتوں میں سے یہ ہے، بس یہ ہے وہ جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ اور بہت سی دوسری بائبل کی ابتدائی باتیں سمجھیں۔ میں چاہتی ہوں کہ خدا کا کلام آپ کے دل کی گہرائی میں اتر کر بویا جائے تاکہ آپ زندگی کو تعمیر کر سکیں، تاکہ آپ مکاشفاتی علم پر پہاڑ کی طرح مضبوط بنیاد رکھ سکیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کے بلب بجھ جائیں۔ جیسے جیسے آپ اور میں ان ابتدائی باتوں کو گرفت میں لائیں اور سمجھیں گے، خدا باتوں کو ظاہر کرے گا۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ براہ کرم ان تمام ذرائع کو دسترس میں لائیں جو ہم نے آپ کے لیے The Basics with Beth.tv پر مہیا کر رکھے ہیں۔ اب یہاں ایک چیز ہے، میں آپ کے بازو نہیں مروڑوں گی اور نہ ہی آپ سے وہاں جانے کی بھیک مانگوں گی۔ یسوع نے فرمایا کہ وہ بھوکوں اور پیاسوں کو سیر کرتا ہے۔ اگر آپ خدا اور اس کے کلام کے لیے زیادہ بھوک رکھتے ہیں تو The Basics with Beth.tv پر جائیں اور تمام آن لائن کورسز، تمام کتب اور تمام ذرائع کا جائزہ لیں جو صرف آپ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میری آپ کے لیے چھوٹی سی حوصلہ افزائی تھی۔ بائبل کی ابتدائی کو حاصل کریں، ٹھیک ہے؟ اور آج کے پروگرام میں میرے ساتھ شامل ہونے کا ایک بار پھر شکریہ۔ جانے سے پہلے آپ کو ایک چیز اور بتانی ہے۔ بیتھ کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی اب روکو، ایپل ٹی وی، Amazon Fire TV اور Android TV پر بھی دستیاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نشریات کو اس نیٹ ورک پر دیکھنے کے ساتھ آپ بیتھ کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی کی تمام ایک ساتھ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ 24/7 ابتدائی باتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ بس ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، بیتھ کے ساتھ ابتدائی باتیں ٹی وی پر آئیں۔ آپ کے پاس کوئی سا بھی اسمارٹ ٹی وی پلیٹ فارم کیوں نہ ہو، اپنے دوستوں کو بتانا یقینی بنائیں۔ آج شو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ اس پیغام نے آپ کو ابتدائی باتیں سمجھنے، زندگی گزارنے اور کوئی مادی شے کریں تاکہ آپ کی کوئی کس رہ نہ جائے۔ بیتھ جونز کے ساتھ ابتدائی باتیں یا طلب فرما کر زیادہ پروگرام دیکھنے کے لیے The Basics with Beth.tv پر وزٹ کریں۔